اور اپریل 26 اپریل 2023 فجر کے درس میں سلسلہ قواعد قرآنیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ہم نے لفظ مولا کے معنی کے متعلق کچھ آپ کو بتایا۔ عزیز طلباء و سامعین حاضرین، اسی طرح آج قواعد قرآنی کے حوالے سے ہمارا یہ 32واں درس قرآن ہے۔ درس قرآن کریم 32واں قاعدہ اصول ضابطہ آج ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور آج جس لفظ کا معنی ہم سمجھیں گے وہ ہے لفظ شیعہ۔ کیا لفظ ہے؟ شیعہ۔ کل ہم نے کون سے لفظ کے بارے میں پڑھا تھا؟ تمام بولا کرو۔ کل کس لفظ پر پڑھا تھا؟ مولا۔ اور اس کا معنی کیا بتایا تھا؟ دوست، آقا، غلام، مددگار، اور بھی کئی معنی ہیں لفظ مولا کے، لیکن مولا کا معنی خلیفہ یہ کسی بھی لغت یا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ تو یہاں آج ہم جس لفظ متعلقہ پڑھیں گے وہ لفظ کون سا ہے؟ شیعہ۔ کس لفظ میں پڑھیں گے؟ شیعہ۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ قرآن کریم میں لفظ شیعہ کتنی بار آیا، کتنی آیتوں میں، اور لفظ یہ کتنی بار آیا۔ پھر ہم اس کا جو معنی ہے وہ قرآن کریم سے اور تفاسیر سے آپ طلباء کو بتائیں گے۔ سامعین و حاضرین پہ اس بات کو سنتے رہا کریں 15 سے 20 منٹ، اور اس کے بعد پھر بچوں کے پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ درس قرآن کریم جو ہے یہ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو پتہ چلے کہ قرآن کریم ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت کس طرح بندہ مسلمان اور مومن کے لیے بنے گا۔ خالی پڑھ لینے سے قرآن کریم کے نزول کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو لفظ شیعہ کو ہم لے کر آج بات کریں گے، اور آسان طریقہ سے آپ تمام طلباء کو یہ بات سمجھائیں۔ بنیادی طور پہ آپ پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک ہے لفظ شیعہ۔ کیا؟ لفظ شیعہ۔ اور ایک ہے مذہب شیعہ۔ کیا؟ مذہب شیعہ۔ ہم نے اگرچہ پچھلے سال میں اسی طرح فجر کے درس میں اس لفظ پہ مختصر ایک درس کیا تھا، بالخصوص اسی طرح گرمی کے دنوں میں، اور وہ آپ طلباء کو بعض کو یاد ہوگا اور زیادہ بھول چکے ہوں گے۔ تو اس مناسبت سے قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ایک ہے لفظ شیعہ۔ کیا؟ لفظ شیعہ۔ اور ایک ہے مذہب شیعہ۔ بنیادی طور پر آپ تمام طلباء سامعین و حاضرین کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ قرآن کریم میں
لفظ شیعہ ہے، کیا لفظ شیعہ ہے اور مذہب شیعہ نہیں ہے۔ مذہب شیعہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لفظ شیعہ ہے۔ اور جو مخالفین ہیں وہ جب دعویٰ کریں گے تو وہ لفظ استعمال کریں گے مذہب کا، وہ کہیں گے ہمارا مذہب شیعہ قرآن میں ہے، تو وہ یہ کہیں گے مخالفین جو ہیں وہ کہیں گے مذہب شیعہ قرآن میں۔ آپ اہل سنت ہیں تو اہل سنت قرآن میں لفظ نہیں ہے، ہمارا جو نام ہے شیعہ یہ قرآن میں ہے اور ہمارا مذہب قرآن میں ہے۔ اس بات کو جس بھی بچے نے، طالب علم نے اور سامعین و حاضرین میں سے سمجھ لیا وہ کبھی دھوکے کا فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ لفظ شیعہ اور مذہب شیعہ، لفظ شیعہ اور مذہب شیعہ۔ لفظ شیعہ تو قرآن کریم میں ہے، مذہب شیعہ نہیں ہے قرآن کریم، یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان آیات پہ نظر ڈالیں گے کہ لفظ شیعہ قرآن کریم میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہی ہمارا اصل اصول و ضوابط چل رہے ہیں قواعد قرآنیہ کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔ لفظ شیعہ کا معنی ہم لفظ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قوم۔ لفظ شیعہ کا معنی کیا؟ قوم۔ لفظ شیعہ کا معنی محب بھی ہے، لفظ شیعہ کا معنی طرفدار بھی ہے، لفظ شیعہ کا معنی گروہ بھی ہے، لفظ شیعہ کا معنی جماعت بھی ہے، لیکن مذہب شیعہ یہ کہیں نہیں ہے قرآن کریم۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ لفظی معنی ہم نے لفظ شیعہ کا لفظی معنی محب بھی ہے، لفظی معنی طرفدار بھی ہے، لفظی معنی گروہ بھی ہے، لفظی معنی قوم بھی ہے، لفظی معنی جماعت بھی ہے۔ تو یہ سارے لفظی معنی ہیں۔ تو جیسے جیسے آیات میں یہ لفظ آئے گا اسی مناسبت سے اس کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم ان قرآنی آیات کو لیتے ہیں جو آیت بطور دلیل مخالفین پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ پہلی آیت جو ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اب یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 ہے، 12 نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 83 میں۔ اب یہ آیت پاک مخالفین پیش کریں گے اور کہیں گے جی دیکھو قرآن میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، کیونکہ قرآن کریم کو ابراہیم نے شیعہ کہا، تو یہاں شیعہ کس معنی میں ہوگا؟ مذہب کے معنی میں نہیں ہوگا، یہاں شیعہ اس معنی میں ہوگا جماعت کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ جماعت کے معنی میں، کیونکہ نبیوں کی تمام ایک جماعت ہے نا، نبیوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا۔ تو یہاں شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی یہاں گروہ ہے، انبیاء کا گروہ، انبیاء کی جماعت۔ تو یہاں انہوں نے مذہب کا معنی جھانسا دے کر مخلوق کو گمراہ کیا، گمراہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے کیونکہ ان کا مذہب شیعہ تھا۔ یہ آیت پاک پڑھیں گے اور معنی کیا کریں گے؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ تھے معاذ اللہ، یہ معنی وہ کریں گے۔ اب یہاں قرآن کریم فرماتا ہے یہ ترجمہ ہونے کا ہے، اور یقیناً انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے جو اپنے رب کے حضور پاک دل لے کر حاضر ہوا۔ یہ اگلیت پاک ساتھ ہوا۔ تو یہاں شیعہ کا معنی انہوں نے کیا طریقہ پر چلنے والا،
یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی رسول دنیا میں آئے، جو وہ طریقہ لے کر آئے، یعنی جو پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کے طریقہ پر چلنے والے تھے، یعنی جو نبیوں کا پیغام تھا وہی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا۔ تو یہاں لفظ شیعہ مذہب کے معنی میں نہیں ہے، معنی طریقہ پر چلنے والے، یعنی نبیوں کا طریقہ، تمام نبیوں کا طریقہ جو رب نے ان کو عطا کیا وہ ایک ہی تھا۔ تو یہاں ابراہیم کو شیعہ اس اعتبار سے کہا گیا۔ تو یہ پہلی آیا مبارکہ۔ اب دوسری آیا مبارکہ 20واں پارہ سورۃ قصص آیت نمبر 4۔ اب ہم ان آیات کو لے رہے ہیں جن میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يُسْتَضْعِفُ طَائِفَةً إِلَىٰ آخِرِهِ۔ بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین میں سر اٹھایا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا، ان میں ایک گروہ کو زندہ رکھتا اور ایک گروہ کو قتل کرا دیتا۔ اب اس آیت پاک میں شیعہ کا معنی، لفظ شیعہ آیا تو معنی کیا ہوا؟ گروہ۔ کیا معنی ہوا؟ گروہ۔ یعنی فرعون نے جب مصر کی دھرتی پر غلبہ پا لیا تو جو مصر میں رہنے والی قوم تھی، ایک قوم، اس قوم کو فرعون نے گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، ان کو آپس میں ان کے گروہ بنا دیے، یعنی ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ دیا اور ان پر غالب آ گیا۔ تو اس آیت پاک میں لفظ شیعہ کا معنی کیا ہوا؟ گروہ۔ تو گروہ در گروہ کس نے بنایا؟ فرعون نے۔ کس نے؟ فرعون۔ اب ہم مخالفین کو الزامی طور پر جواب دیتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ اگر شیعہ مذہب تمہارے بقول قرآن میں ہے، یعنی تمہارا جیسے دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہے، تو اب قرآن پاک نے بتا بھی دیا کہ پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو بنانے والا فرعون ہوا، کیونکہ قرآن پاک فرما رہا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ۔ فرعون نے مصر کی سرزمین پر غلبہ پایا تو وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا دیا، ان کے بقول کہ جہاں لفظ شیعہ ہے تو وہ اتراتے ہیں کہ اب قرآن میں ہے۔ تو بنانے والا پھر کون ہوا؟ فرعون۔ شیعوں کو بنانے والا کون ہوا؟ فرعون۔ تو معنی کیا ہے؟ گروہ، کیونکہ فرعون نے مصر والوں کو گروہ در گروہ بنا دیا اور ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ کر ان پر غالب ہو گیا اور بادشاہ بن بیٹھا۔ اور پھر فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون ان کے جو بچیاں تھیں، ایک گروہ کو زندہ رکھتا اور ایک گروہ کو قتل کرا دیتا تھا۔ تو یہ دوسری آیت پاک ہو گئی۔ تیسری آیت پاک 22 پارہ سورۃ سبا آیت نمبر 54۔ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ کَمَا فُعِلَ بِأَشْیَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ۔ بِأَشْیَائِهِمْ، اشیائہم شیعہ کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اب تو ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا، جس طرح ان کے پہلے ہم رنگوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اب یہ ترجمہ میں انہی کا پڑھ رہا، فرمان علی جو ان کا مفسر ہے، ترجمہ کرنے والا فقہ جعفریہ کا، اسی کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت پاک میں لفظ شیعہ جو آیا اس کا معنی اس نے کیا ہم رنگوں، ہم رنگ۔ تو ہم لفظ شیعہ کے حوالہ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اب ان پر ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا، جس طرح ان سے پہلے ہم رنگوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ تو مطلب ما یشتہون کا کیا ہے؟ ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان شیعوں کو ایسے بھونا یعنی جہنم کی آگ میں اور دنیا میں جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کو بھی ہم ہلاک کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک معنی بیان کر رہا ہے کما فعل باشیائہم من قبل۔ یہ آیت نمبر 3۔ چوتھے نمبر پہ جو آیا مبارکہ ہے یہ سورۃ قمر ہے، 27 پارہ آیت نمبر 51۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ اشیاءکم وہی لفظ شیوں کی جمع، اشیاءکم یہ کس کی جمع ہے؟ شیعہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے شیعوں کو ہلاک کر چکے۔ اب ہم لفظ وہی استعمال کریں گے نا جن پہ وہ اتراتے ہیں، تو یہاں معنی کیا ہے؟ اور ہم نے تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہاں شیعہ کا معنی یہ فرمان علی جو شیعہ ترجمہ لکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے، تو یہاں سیدھا معنی کرو نا کہ ہم شیعوں کو ہلاک کر چکے۔ اب ہم مشرب کا کیا مطلب؟ تو یہ ہے کوئی نصیحت جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی ان کو دیکھ کر جو پہلے شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بھون ڈالا اپنے عذاب میں، تو ان کے قصے سن کر کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے؟ یہ آیت نمبر 4۔ آیت نمبر 5 ہم قریب بات لا رہے ہیں، توجہ۔ آیت نمبر 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں بھی یہ شیعہ کی جمع ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلی امتوں میں رسول بھیجے، تو ان کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ شیعہ الاولین یعنی جو پہلے شیعہ تھے ان کی بھی عادت یہی تھی کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں اس آیت پاک میں اس نے کیا ترجمہ کیا؟ اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلی امتوں میں رسول بھیجے، تو ان کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے شیعہ کا ایک معنی یہ بن گیا کہ جو رسولوں کو جھٹلانے والا ہو اسے شیعہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ شیعہ ہوا یزیدکم بعضکم بعضا بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہہ دو وہی اس پر اچھی طرح قابو رکھتا ہے، تم پر عذاب تمہارے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بھیڑا دے۔ اب تم میں سے کوئی لوگوں کو بعض لوگوں کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے یا نیچے سے، یا تم کو آپس میں لڑا دے، بھڑا دے اور اپنے عذاب کا مزہ چکھائے۔ یہ ترجمہ اس نے کیا، اور اس کا معنی اگر ہم دیکھیں تو اوپر سے عذاب اور نیچے سے عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قادر ہے وہ اوپر سے جس طرح چاہے عذاب نازل کرے اور زمین کے نیچے سے جیسے چاہے عذاب نازل کر دے ان کے لیے جو دین کو جھٹلانے والے، رسولوں اور نبیوں کو جھٹلانے والے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کو اوپر سے عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سر میں مارتے ہیں نا، سر میں کیا مارتے ہیں؟ چھری بھی مارتے ہیں، چاقو بھی مارتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، زنجیر بھی مارتے ہیں نا۔ یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، بولتے نہیں؟ تو یہ ان کو اوپر سے عذاب کیا اپنے سر پہ مارتے ہیں، جسم پہ مارتے ہیں چاقو چھریاں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے۔ اور نیچے سے نیچے آگ ہوتی ہے ان کے، آگ کے اوپر چلتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے عاشق حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو نیچے سے آگ کا عذاب ہے، اوپر سے تلواروں اور چھریوں کا عذاب ہے۔ تو یہ نیچے اور اوپر سے عذاب، یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو اوپر اور نیچے سے عذاب دیا اور آپس میں بھیڑا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہو گئی۔ اب قریب ہم لا رہے ہیں بات آیت نمبر 7 من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعہ۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ شیعہ۔ کل حزب لدیہم فارغون۔ یہ سورۃ روم آیت نمبر 32 پارہ نمبر 21۔ من الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعہ،
جنہوں نے اپنے اصل دین میں تفرقہ ڈالا، تفرقہ پردازی کی اور مختلف فرقے بن گئے، جو جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یہ ترجمہ انہی کا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ وَقَانُوا شِیَعًا، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا۔ وَقَانُوا شِیَعًا، وہ کون تھے؟ شیعہ۔ قرآن پاک فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ در گروہ بن گئے، تو وہ کون تھے؟ شیعہ۔ تو معلوم ہوا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، مسلمانوں کو گروہ در گروہ بانٹنے والے، وَقَانُوا شِیَعًا، قرآن فرماتا ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ وہ کون تھے؟ اگلی آیت نمبر 8، یہ سورۃ الانعام میں 8واں پارہ آیت نمبر 159، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، پہلی آیت پاک میں من الذین ہے، بقیہ الفاظ وہی ہیں، اور اس آیت پاک میں ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وقانوا شیعا، اور کئی فریق بن گئے، یعنی گروہ در گروہ بن گئے۔ تو لفظ کا ہم نے شروع میں بتایا تھا، شیعہ کا ایک معنی گروہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، قوم بھی ہے۔ تو اس آیت پاک میں معنی کیا ہوا؟ گروہ در گروہ بن کے، لیکن ہم معنی وہی کریں گے لفظ شیعہ کے اعتبار سے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا شیعہ مذہب قرآن ہے۔ یہ ہم آپ طلباء کو بتا چکے۔ بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، جو بچے ابھی تک نہیں پہنچے وہ جلدی پہنچو۔ تو یہاں اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، کئی فریق بن گئے ہیں، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو خدا کے پاس ہے۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، اور آپ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں تفرقے ڈال دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو پارا پارا کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا کوئی ان سے تعلق واسطہ محبوب نہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور دین کو فرقہ ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ شیعہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جب وہ آئیں گے حشر والے دن۔ تو یہاں یہ پتہ چلا، ان کی آپ تقریروں بھی دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل کہیں بھی کوئی موضوع نہیں بیان کریں گے، جو بھی ان کی مجلسوں میں ہوگا وہ صرف علی ہوگا، مولا علی شیر خدا کا ذکر کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ۔ یہ آیا تو سرسری طور پہ کریں گے ثانوی حیثیت سے، لیکن بالمقصود جو ان کا کام ہے وہ ذکر علی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی نظر انداز کر دینا ہے۔ تو جو رسول کو چھوڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ جائیں اور علی علی کریں، تو کیا علی پاک ایسوں کے کچھ لگتے ہیں؟ ایسوں کے کچھ علی پاک لگتے ہیں؟ تو ایسے بدبختوں سے مولا علی پاک بھی بیزار ہیں، رسول اللہ بھی بیزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب تو آپ کو آیتوں سے بتا ہی دیا۔ تو یہ آیت نمبر 8 ہو گئی۔ بقیہ 2 آیتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل ان پہ بات کریں گے، کیونکہ شروع میں ہم نے بات بتائی تھی کہ قرآن پاک میں لفظ شیعہ ہے، مذہب شیعہ نہیں۔ سب بولا کرو، لفظ شیعہ ہے، مذہب شیعہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب جو مخالف ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا مذہب قرآن پاک میں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو مذہب قرآن میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت پاک پڑھ کر کہیں گے دیکھو اب تو قرآن میں، تو قرآن میں لفظ ہے، مذہب نہیں ہے، اور وہ لفظ اچھے معنوں میں بھی آتا ہے، برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں آیتیں کتنی ہیں لفظ شیعہ کے حوالے سے؟ 10. کتنی آیتیں؟ 10. ان میں سے آج ہم نے 8 آیتوں کو مختصر طور پر آپ کو بتایا، اور بقیہ 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی کل ہم درس میں لیں گے۔